السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ۔ آخر نوح علیہ السلام نے کیوں کشتی بنائی؟ چلیے سنتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب انسانوں میں گمراہی تیزی سے پھیل چکی تھی اور اللہ کو چھوڑ کر پتھروں اور بتوں کی پوجا کرنے لگے لوگ۔ ظلم عام تھا اور حق کی آواز دب چکی تھی۔ اسی اندھکار میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا کی تاکہ وہ اپنی قوم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو دن رات سمجھایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے چھپ کر سمجھایا، کھل کر سمجھایا، کبھی محفلوں میں سمجھایا، کبھی اکیلے میں سمجھایا۔ 10 15 20 50 سال نہیں بلکہ 950 سال تک لگاتار ہدایت کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم کا حال یہ تھا۔ امیر لوگ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، کہتے تم تو بس ایک انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں۔ وہ ایمان لانے والوں کے نیچے سمجھتے، کہتے ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ نوح علیہ السلام نے صبر سے کہا، ایمان کا ماپ امیری غریبی سے نہیں، دل کی صفائی سے ہے۔ لیکن قوم نے ضد جاری رکھی۔ نوح علیہ السلام کی دعا اور اللہ کا حکم ہوا۔ قوم نے صدیوں تک حق کا انکار کیا تو نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، اب یہ لوگ گمراہی کو اور بڑھائیں گے۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اب اس قوم پر عذاب آئے گا اور حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بہت بڑا کام سونپا گیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا، میری دیکھ ریکھ اور میری وحی سے ایک جہاز بناؤ۔ پہاڑوں کے بیچ سوکھی زمین پر لوگ لکڑی اور کیلے اکٹھا کرتے۔ نوح علیہ السلام دن رات جہاز بناتے۔ قوم پھر مذاق بناتی، دیکھو پیغمبر جہاز بنا رہا ہے، سوکھی زمین پر جہاز چلے گا، یہ دیکھو یہ بوڑھا پاگل ہو چکا ہے۔ نوح نے جواب دیا، آج تم ہم پہ ہنستے ہو، کل ہم تمہارے حال پر ہنسیں گے جب عذاب آئے گا۔ جب جہاز تیار ہو گیا، اللہ کا وعدہ پورا ہونے لگا۔ کچھ نشانیاں ہوئیں۔ پہلی نشانی، چولہے سے پانی ابلنے لگا۔ جہاں آگ لگ جاتی ہے وہاں سے ابلتا ہوا پانی نکلنے لگا۔ یہ علامت تھی کہ اب طوفان شروع ہونے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کو حکم ملا، اپنے گھر والوں کو جہاز میں لے جاؤ، جو ایمان لائے انہیں ساتھ لو، جانور کا ایک ایک جوڑا جہاز پر چڑھا دو۔ کوئی جانور خود بھی اللہ کے حکم سے جہاز کی طرف چل پڑے۔ آسمان سے ایسے بادل ٹوٹے کہ مانو دروازے کھل گئے ہوں۔ دھرتی پھٹی، پانی فوارے کی طرح نکلنے لگا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں ندیاں پہاڑوں جیسی بن گئی۔ پہاڑ اپنی اونچائی کھو بیٹھے، پوری دھرتی ایک سمندر لگنے لگی۔ قوم نوح، جس نے 950 سال تک مذاق اڑایا تھا، اب جان بچانے کے لیے دوڑ رہے تھے، لیکن اللہ کا فیصلہ پورا ہو چکا تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی پکڑے گا نہیں۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، اللہ کے حکم سے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ لیکن وہ نہیں مانا اور لہروں نے اسے ڈبا دیا۔ طوفان کے بعد جب اللہ نے چاہا، پانی دھیرے دھیرے اترنے لگا۔ جہاز جڑی پروت پر ٹھہر گیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی نے اترتے ہی جہاز سے اللہ کو سجدہ کیا اور شکر ادا کیا۔ سبق کو ماننے کے لیے امید نہیں، دل کی سچائی چاہیے۔ اللہ کی رسی چھوڑنے دینے والے قوم ہمیشہ نقصان میں رہتی ہے۔ صبر، دعوت اور حقیقت نبی کی پہچان ہے۔ اللہ کا فیصلہ جب آتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔